اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج بھی اسی طرح پہلے ٹاپک کے اوپر ہمارے ساتھ یہاں پہ گیسٹ موجود ہیں، اور ان سے ہم کوشش کریں گے، بات کریں گے خاص طور پہ جو ذرائع ابلاغ کا کردار ہے، میڈیا کا کردار ہے ہماری زندگی پہ، پازیٹیو اور نیگیٹو، اور میڈیا ہے کیا چیز، کیونکہ ہماری زندگی آج کل جو ہے وہ میڈیا نے بہت زیادہ جو ہے وہ تراش خراش دی ہے۔ اب وہ کئی چیزوں پہ ہو سکتا ہے پازیٹیو ہو، کئی چیزوں پہ نیگیٹو ہو، تو ہم مزید جو ہے وہ وقت میرا خیال ہے یہاں پہ میں نہیں لیتا آپ کا، ہم سیدھا چلتے ہیں۔ رانا سمیع صاحب ہمارے گیسٹ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے رمضان؟ آپ سنائیں، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، رمضان ٹھیک جا رہا ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک۔ تو آج کا جو ہمارا جو آپ پروگرام انوار سحر دیکھتے ہوں گے، تو جب ہمارا پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں ہم مختلف ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں، تو آپ کی ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے ذرائع ابلاغ پہ، اور خاص طور پہ پاکستانی سیاست پہ بھی آپ کی نظر ہے۔ تو ناظرین، یہ بھی ان کا تعارف ویسے تو تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ایک اچھے بزنس مین بھی ہیں یہاں پہ۔ تو آپ ہمیں یہ گائیڈ کیجئے، یہ بتائیے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اور اپنے نالج کی بنیاد پہ کہ جو میڈیا، یہ اس سے مراد کیا ہے، اس میں کیا کچھ آتا ہے؟ عمر بھائی، اس وقت یہ خبر کا زمانہ ہے، خبر کی دنیا ہے، جی جی، اور اس صدی کے اوائل میں ایک ٹرم جو ہے وہ گلوبل ولیج کی استعمال، اس کی اصطلاح شروع ہوئی، اور یہ اس لیے عام ہوئی یہ اصطلاح جی جی، کہ یہ پوری دنیا سمٹ کر اب ایک جزیرہ بن چکی ہے، درست، اور اس کی بنیادی وجہ کہ وہ خبر کے جو ذرائع ہیں، جی خبر کی ترسیل جو ہے وہ اتنی آسان اور تیز رفتار ہو گئی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھے ہوں تو آپ کو وہ خبر فوری طور پہ مل جاتی ہے، جو کہ پہلے یہ ممکن نہیں تھی۔ ٹھیک، اور خبر کی اس ترسیل نے پوری دنیا کو سمیٹ کے گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ یہ بیسیکلی یہ میڈیا اور کمیونیکیشن کی وجہ سے ہے۔ صحیح۔ اور میڈیا ہے کیا؟ یہ ترسیل خبر کا ایک ذریعہ ہے، ایک خبر ذرائع ابلاغ کا ایک آؤٹ لیٹ ہے، اور اسی سلسلہ میں پھر ہم اس کو بائیفرگیٹ کرتے ہیں کہ میں آپ یہ یقین کریں کہ میرے بچپن کے زمانے میں میرے ایک چچا تھے، وہ وہاں سے پاکستان سے وہاں آ گئے یو کے میں، اور پھر یہ تقریباً 50s کی دہائی میں، 50 اور 60 کے درمیانی میں آ گئے، پھر یہی انہوں نے شادی کر لی، پھر یہی ان کے بچے ہو گئے، تو ساری تو ان کی جو اس وقت ترسیل کا ذریعہ خط ہوتا تھا، تو میری دادی مہینوں تک، ان کی دادی اماں جان ان کے مہینوں تک ان کے خط کا انتظار کرتی رہتی تھی، جی ایسے ہی، اور جب وہ کئی مہینوں کے بعد وہ خط آتا تھا تو وہ انتہائی خوش ہوتی تھی۔ تو وہ دن وہ دیدنی ہوتا تھا، وہ منظر دیکھنے والا، جب وہ خط ان کے پاس آتا تھا۔ جی جی، تو یہ اب آپ کسی دنیا کے کسی حصے میں بھی چھوٹا بڑا واقعہ، چھوٹا بڑا حادثہ، وہ فوری طور پہ آپ کو پوری دنیا میں وہ خبر مل جاتی ہے، اور اسی خبر کی تیزی نے اور اس کی آسانی نے اس کو پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ اور یہ جو زمانہ ہے یہ تو ویسے بھی خبر کا زمانہ ہے، میڈیا کا دور ہے، جی اور اس میں جو نئی نئی انوینشنز ہو رہی ہیں، انہوں نے بہت حد تک اس صورتحال کو، نئی ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں، اب پہلے تو ہمارے لیے پاس خبر کا ذریعہ صرف یہ ہوتا تھا اخبارات، رسائل، جرائد، وہ اخبار 24 گھنٹے بعد آتا تھا، جی جی، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی ہم اگر آپ کے پاس کئی مرتبہ آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ نے دیکھ لیا، کئی مرتبہ آپ نہیں بھی اس کو دیکھتے تھے، اگر آپ اپنی مصروفیت میں تھے، ملازمت کی یا دوسرے آپ تجارتی اپنے جو ذمہ داری ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہو، تو صورتحال میں یہ ہوا کہ پھر ریڈیو آ گیا، پھر جو خبر آپ نہیں دیکھ سکے اخبارات سے وہ آپ نے ریڈیو سے سن لی۔ جی تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں ریڈیو خبر کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ پھر جیسے ٹیلی ویژن آیا، اس نے اور دلچسپیاں پیدا کر دیں،
جی. تو یہ ایک کمیونیکیشن کا، خبر کی ترسیل کا ایک ذریعہ جو ہے یہ بڑھتا چلا گیا. اب تو سیٹلائٹ، انٹرنیٹ، چینلز، سوشل میڈیا، تو اب پرنٹ میڈیا، اب یہ دو طرح کے جو ہے پرنٹ میڈیا اور اس کے بعد یہ پھر الیکٹرانک میڈیا، آپ اس کو بائیفرکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سب تمام ذرائع مل کے یہ ایک میڈیا کا اب جو شکل آئی ہے، مطلب خبر کی ترسیل کا جو آؤٹ لیٹ ہے، یہ وہ تمام ذرائع خبر کی ترسیل کے، خبر کو آگے پہنچانے کے، آگے لے کے جانے کو، یہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. اب تو یہ ایک مستقل انڈسٹری بن گئی ہے جسے ماس میڈیا کمیونیکیشن انڈسٹری کہا جاتا ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح ڈیفائن کیا. جی. اب یہ بتائیے کہ اتنی زیادہ اب خبریں ہر سو آ رہی ہیں، اس کا ہمارے سوسائٹی کے اوپر کیا پازیٹیو امپیکٹ ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیو امپیکٹ نہیں، نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے جو بہت زیادہ خبروں کی بھرمار ہو گئی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انفارمیشن کا دور ہے، اور انفارمیشن نے جہاں انسانی زندگی کو بہت باخبر کیا ہے، وہاں اس کے لیے بہت سارے مسائل بھی پیدا کر دیے. اور اس کی وجہ کہ ایکسیس آف انفارمیشن جو ہے، اور اس میں پھر یہ کہ جب مختلف خبر بیچنے والوں کے کچھ موٹیوز ہوں، اور اس موٹیوز میں وہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، مثبت پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر میڈیا میں یہ بائیفرکیشن نہیں ہوتی، اگر آپ کو اس خبر میں کہ جو موٹیوز ہیں، ان کے محرکات جو ہیں، اس سے تو آپ کو بہت کم لوگ ان کو سینس ہوتی ہے کہ اس کو بائیفرکیٹ کر سکیں، اس کو علیحدہ کر سکیں. تو اس صورت محال میں یقیناً میڈیا کی جو منفی خبریں ہیں، اس کا امپیکٹ انسانی زندگی میں ضرور آتا ہے. مثلا نیوٹریشن کے ایک ڈاکٹر سے میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر آپ ایک کین کا کوک آپ پیتے ہیں نا، تو اس کو بس 24 گھنٹے لگتے ہیں پانی پینے، مختلف آپ دوسرے لیکوڈ واٹر وغیرہ پینے کے بعد، کہ وہ آپ کی باڈی سے اس کا اخراج ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک خبر جو ہے اس کا امپیکٹ بھی انسانی باڈی پہ ضرور آتا ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اسی خبر نیگیٹو بھی دونوں. تو اس لیے تو وہ اپنے ایک بزرگ دانشور جو تھے جناب، اللہ نے کروڑا رحمتیں ان کی قبر پہ کرے، حضرت واصف علی واصف صاحب، بہت بڑے دانشور تھے، شاعر تھے. انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ بھئی بے خبری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ شاید میرا حال اسی ضمن میں کہا کہ انفارمیشن کی زیادتی جو ہے، اس کے اتنے امپیکٹ انسانی زندگی پہ آ گئے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کو بے خبر بھی ہو جانا چاہیے. تو وہ کیا اکثر کہا کرتے تھے اپنے ملنے والوں سے کہ بھی اپنے موبائل کو، اپنی چیزوں کو بند کر دیا کرو، اور سمجھو کہ میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے. بے خبر ہونا بھی کہتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ اس سینس میں ہے کہ آپ خود شناسی بھی ضروری ہے، اپنی خبر بھی لے لیا کرے بندہ کا بھی. تو یہ تو یقیناً اس میں تو بندہ، وہ آپ کی بات درست ہے کہ اپنی خبر بالکل بھول گیا ہے دوسروں کی خبر. اس میں تو کوئی شک نہیں. اس میں معاشرتی جو ہمارا اب صبح و شام جو ہے، ایک خاص طور پہ پاکستان کی اگر میڈیا کی بات کریں تو وہ ہر وقت جو ہے وہ بریکنگ نیوز کے اس پہ موڈ میں ہوتا ہے. اس پہ کوئی ہمارے معاشرے میں کوئی ذہنی تناؤ بھی بڑھتا ہے، یا کہ وہ ضروری ہے بریکنگ نیوز ہم تک پہنچنی چاہیے، فوراً پہنچنی چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ کہ ہر خبر کا انسانی احساسات پہ، انسانی جبلت پہ اس کے ایفیکٹس ہیں، اس کے اثرات ہیں. تو اسی طرح لوگوں کو اس بات کا، میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو اور میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے، کیونکہ اب یہ ایک انڈسٹری ہے، اور انڈسٹری کا مقصد تو پیسے کمانا ہوتا ہے. اس میں پھر مورل ویلیوز اور دوسری چیزیں تو نہیں ہوتی. تو جب آپ مورل ویلیوز کو یا کسی ضابطے کلیے کے آپ پابند نہ ہوں، یا آپ اس بات کا احساس نہ کرو کہ میرے اس عمل سے میری سوسائٹی پہ، میرے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ کی منتہا نظر صرف پیسہ کمانا ہو، تو آپ ان تمام چیزیں آپ کے نزدیک ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں. تو پھر اس کی سیکنڈری حیثیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیا ہے، اس کا کسی بھی معاشرے میں اس کا جو رول ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور کوئی معاشرہ بغیر میڈیا کی آزادی کے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ایک صحت مند معاشرے کے لیے ایک متوازن میڈیا کو ہونا بھی بہت ضروری ہے. صحیح. لیکن یہ کس طرح ہوگا،
یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اس کے جو ذمہ دار ہے وہ اس بات کا احساس کریں کہ یہ ہمارا ملک اپنا ہے، اس سوسائٹی کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اور سوسائٹی اسی صورت میں آگے بڑھ سکتی ہے کہ اگر ان کا رول متوازن ہو، صحت مند ہو، اور اس میں ان کی اپنی ذاتی خواہشات نہ ہوں، بلکہ وہ اس میڈیا کو عامت الناس کی، عوام کی اصلاح کے لیے استعمال کریں۔ بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے میڈیا کا۔ تو ہمارے بہت سارے صحافی حضرات جو ہیں بڑا مثبت رول پلے کر رہے ہیں کہ معاشرے کے میں اندر آپ ظلم کے ہائی لائٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ تک آواز پہنچاتے ہیں، اور انسانی جو حقوق ہے ان کی اگر وائلیشنز ہوتی ہیں تو ان کو یہ بے نقاب کرتے ہیں، اور اسی طریقہ معاشرے میں جو پسے ہوئے طبقے ان پہ جو ظلم زیادتی ہوتی ہے ان کو یہ بے نقاب کرتے ہیں۔ اسی طرح کرپشن کے معاملات میں تو میڈیا کا رول جو ہے بڑا ہی مثالی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں کو بڑا وہ ہے کہ کچھ ہمارے صحافی حضرات بڑے ہی غیر ذمہ دارانہ طریقے کے ساتھ اپنا رول پلے کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے تابع ہو کے، اپنی ضرورتوں کے تابع ہو کے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ خبر دینا وہ تو فرض ہے، آپ نے اگر کوئی چیز ایسی ہے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں تک پہنچایا ہے، ایک سنسنی خیزی پیدا کرنا جو ہے یہ اصل میں ذمہ داری نہیں ہے میڈیا کی، جو شاید اس وقت میرا حال یہاں پہ کوتاہی ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے؟ ہاں یقیناً اس میں میرا حال تو یہ یقیناً ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب اس میں اگر یہ ہمارے جو میڈیا کے ذمہ دار جو ہیں اگر اس بات کا احساس نہیں کرتے تو یقیناً اس کا نقصان تو اب ہو رہا ہے اور ہوگا۔ اور یہ سنسنی خیزی جو ہے یہ ریٹنگ کے چکر میں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ کسی بھی اینکرز کو، کسی بھی ذمہ دار کو، پروڈیوسر کو وہ ایلیویٹ اس کی صلاحیتوں سے نہیں کرتے، یا اس میں کتنی ایبلٹی ہے کہ وہ اپنی بات کو کتنے اچھے انداز کے ساتھ آگے بھیج سکتا ہے، اور یا اس کے جو مثبت پہلو ہیں وہ کس درجے میں بہتر ہیں۔ جی، وہ اصل میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ریٹنگ کیا ہے، کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، تو جب آپ کوانٹٹی دیکھو گے تو پھر کوالٹی تو نہیں رہے گی۔ اب وہ کوانٹٹی حاصل کرنے کے لیے وہ سنسنی خیزی ایک اس میں اہم عنصر ہے، اور جس کی وجہ سے ایک میڈیا، ایک ٹی وی چینل اگر اس کی پیروی کرتا ہے تو دوسرا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس سنسنی خیزی میں، اور اس کے بڑے ہی بدترین جو اثرات جو ہیں وہ سوسائٹی پہ اس وقت مرتب ہو رہے ہیں۔ اور اس کے جو نفسیاتی پہلو ہے وہ بے شمار جو سائیکیٹرسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ بلکہ ایڈوائز کرتے ہیں مختلف لوگوں کو جو ان کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں کہ آپ نے ٹی وی نہیں دیکھنا، آپ نے اپنا سوشل میڈیا، اپنا فون کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس سٹیج پہ چلے گئے ہیں کہ اب ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ٹی وی اور سوشل میڈیا ان پہ بند کر دیا جائے۔ تو میں کچھ آرٹیکل دیکھ رہا تھا، تو یہ ہمارے میڈیا کے منفی رول کی وجہ سے یقیناً ہے۔ مثلا وہ آپ نے دیکھا ہو کہ وہ سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کا مرڈر ہوا تھا، آپ کو شاید یاد ہو، جی، تو وہ ٹی وی پہ لائیو دکھایا گیا۔ اللہ کے بندو، کچھ خدا کا خوف کرو، اس سے معاشرے میں کون سی بہتری آئے گی؟ اخلاقی ذمہ داریاں بھی ساتھ ساتھ ہیں اس میں اخلاقی اگر اب ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، یقیناً آپ خبر ہے تو بہت افسوسناک واقعہ تھا، لیکن اس کو لائیو کہ لوگ چوک کے اندر ان کو مار رہے ہیں 2 نوجوانوں کو، اور بعد میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ بے گناہ ہوتے ہیں، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خبر دیتے وقت جو ہے یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کے معاشرے پہ اثرات بھی کیا ہوں گے۔ اگر اس کے نیگیٹو اثرات زیادہ ہیں اور خبر کی اہمیت ہے تو پھر اس کو صرف خبر تک ہی محدود کرنا چاہیے، یقیناً، اور اس کو جتنا مینیمائز اس کی جو ہے۔ آپ یہاں دیکھیں نا، جو آپ یہاں بے شمار خبریں جو ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سوسائٹی کے اس کا امپیکٹ ٹھیک نہیں آئے گا، تو اس صورتحال میں وہ کتنی امپورٹنٹ خبر ہو اس کو یہ دبا لیتے ہیں، نہیں دیتے کہ اس میں سوسائٹی میں ہیجان آئے گا، پریشانی آئے گی، اور لوگ اس سے اضطراب کا شکار ہوں گے اس خبر کو۔ اور یہ بھی اسٹیٹ کی بیسک ذمہ داری ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے بے شک، کہ آپ لوگوں کو ہیجان میں مبتلا کر دیں، پریشانی میں مبتلا کر دیں۔ اٹس ناٹ گڈ، کسی حوالے سے یہ درست نہیں ہے۔ اور اس رجحان کی یقیناً نفی بھی ہونی چاہیے، اور میڈیا کے ہمارے جو ذمہ دار ہیں
ان کو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ سنسنی خیزی کے لیے یا ریٹنگ کے لیے خبر کو ہر خبر کو، کیونکہ خبر جو ہے نا اس کی آپ لمیٹیشن کریں نا کہ ہر خبر کو عوام تک پہنچانا ضروری نہیں ہے. اور آپ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کوئی بھی خبر کو اس پیرائے میں آپ کوٹ کر سکتے ہو، اور اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے منفی پہلو دیکھ لیں کہ اگر ہم اس خبر کو دیں گے تو اس صورتحال میں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. تو یقیناً اگر وہ اس پہلو کو دیکھیں گے تو ایسی خبر جو ہمارے دشمن کے لیے خوشخبری ہو، جی بالکل، تو وہ خبر جو ہے وہ کسی کو خوشخبری پہنچانے کی بجائے وہ خبر ہی دبانی چاہیے، یقیناً کیونکہ وہ دشمن جو ہے وہ اس کے لیے خوشخبری بن رہی ہے. ہاں بالکل ہے. اور یہ دوسری چیز ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹس ہیں ان کا بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں ان کو مضبوط کیا جائے تاکہ وہ میڈیا پہ یہ جو اس قسم کے رجحانات بڑھ رہے ہیں سنسنی خیزی کے، کچھ رولز کو بہتر کیا جائے. ہاں اس میں یقیناً دیکھو ہر کھیل کے کچھ قاعدے ضوابط ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی شعبے میں اگر آپ کوئی اس کا ڈسپلن نہیں بناتے تو اب پاکستان میں میڈیا جو ہے نا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور بالخصوص وہاں اس وقت قیام پاکستان کے وقت جو 2 یا 3 اخبارات تھے 1947 میں، اب درجنوں کے سینکڑوں کے حساب سے اخبارات ہیں، رسائل ہیں، جرائد ہیں، اور 70 سے زیادہ ٹی وی چینل جو ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خبر کے ذرائع بہت زیادہ ہیں. شاید اتنی ضرورت نہیں ہے، اتنی ضرورت بھی نہیں تھی. وہ کہ جنرل مشرف صاحب نے اس طرف لائسنس نہیں دے کہ اب میڈیا کو کافی زیادہ اسٹرانگ کر دیا، اور انہوں نے وہ تمام ذرائع پیدا کر دیے کہ خبر لوگوں تک جلد پہنچے، اور اس میں جو ٹی وی چینل بڑے امپورٹنٹ اور ان کا رول ہے. اب یہ ہوا ہے کہ اس میں اگر تو میڈیا ملک کے جو قومی مفادات ہیں یا کسی بھی حکومت کے جو نیشنل ہمارے انٹرسٹ ہیں، اگر ان کا خیال کرتی ہے اور عوام کے جو جائز مطالبات ہیں، جو جائز مسائل ہیں، ان کی نشاندہی کرتی ہے، تو اس میں پھر یہ کہ حکومت کا اور میڈیا کا آپس میں کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہت بڑا ضروری ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب میڈیا جو اب لیٹسٹ جو صورتحال جو ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا ایک عامت الناس کی رائے بھی ڈیولپ کرتا ہے. بے شک. اور اس چیز نے صورتحال کو ہمارے کچھ صحافی حضرات نے، کچھ میڈیا ہاؤسز نے اس چیز کو مس یوز بھی کیا. اب ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ اب میڈیا حکومتیں بنا بھی سکتا ہے، اب گرا بھی سکتا ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میڈیا ایک بھرپور قوت ہے، ایک بھرپور ہتھیار ہے. اب یہ ہتھیار جو ہے آپ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے چلانے والے پہ. ٹویسٹنگ جو ہتھیار نے تو ایک ویپنز نے تو معاشرے میں کوئی بہتری نہیں کرنی، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ویپن کن کے ہاتھوں میں ہے. اگر وہ ہاتھ ان کے اپنے مفادات ہیں، اپنی اغراض ہیں، اپنا ایک ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کو سامنے رکھ کے وہ اس حکومت کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف، کسی شعبہ زندگی کے خلاف، کسی خاص کمیونٹی کے خلاف اگر وہ اب اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی افسوسناک ہے، اور یہ اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے کسی حوالے سے بھی سود بد نہیں ہے. اور اسی رجحان کو جرنلزم کی اصطلاح میں زرد صحافت کہتے ہیں، یلو جرنلزم. صحیح. بدقسمتی سے پاکستان میں تو بہت سارے ہمارے میڈیا ہاؤس بھی کچھ ایسے بھی ہیں چینلز، آپ کہہ لیں کہ کچھ سلیکٹڈ جو نیوز ہیں وہ صرف وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ بڑا ہائی لائٹ. ایک جو ہے اے چینل ہے، وہ کسی ایسی خبر کو جو اس کے یوں کہہ لیں کہ اپوزیشن کو ٹو کرتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر لے گا. دوسرا بی چینل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کے ٹو کرتی ہے تو وہ اس کو ہائی لائٹ کر لے گا. یہ جو سلیکشن ہے یہ بھی ایک ناانصافی اور بددیانتی ہے اس حوالے سے کہ آپ ایک چیز کو اس کی اصل شکل، آپ جو آڈینس ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل یہ چیز ہے شکل، یا اصل یہ چیز ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہی. ایک چینل دیکھتے ہیں تو تباہی بربادی ہے، ایک چینل دیکھتے ہیں تو ہریالی ہریالی ہے.
یہاں پہ ایک آڈینس جو ہے یعنی ایسے ایز اٹ از، اس کو صورتحال تو یہی ہے، اس وقت صورتحال تو یہی ہے، کیونکہ اب سوسائٹی میں، معاشرے میں آپ اگر مایوسی پھیلا رہے ہو میڈیا کے ذریعے، بد دلی پھیلا رہے ہو، کہا جی کہ حکومت تو ناکام ہو گئی، اور لوگوں میں انتشار برپا کر رہے ہو اور سنسنی خیزی خبریں دے دے کے اس میں آپ اس کی خبروں کو ٹپس دیتے ہو، اور یا اس کے پیچھے آپ کا بیک گراؤنڈ میں ایک ایجنڈا ہے، اور ایجنڈے کو مختلف پولیٹیکل فورسز نے اور نان پولیٹیکل جو لوگ ہیں انہوں نے، یا غیر ملکی فنڈنگ پہ آپ اس کی ڈائریکشنز کو چینج کر رہے ہو، تو یہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ اور اس کے کنٹرول کے لیے یقیناً جو یلو جرنلزم ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت اس ضمن میں اب کیونکہ ہمارے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، وہ میڈیا کی آزادی کے یقیناً بہت حامی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کو اعادہ کیا ہے کہ بھئی میڈیا کی آزادی کے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ہمیشہ انہوں نے، اور ہماری جو مطلب اس میں جو پارٹیز کی جو جدوجہد تھی اس میں بھی میڈیا کا بڑا ریڈیکل رول ہے انہیں اقتدار میں لانے تک۔ لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ جو میڈیا ہاؤسز پچھلے ادوار میں لامحدود انہیں وسائل مل رہے تھے قومی خزانے سے، کہ اخبارات کے اشتہارات دی، پوری دنیا میں وہ اشتہارات کی قیمتیں نہیں تھیں جو پاکستان میں دی جا رہی تھیں، اب ان کو منیمائز کیا گیا ہے، کم کیا گیا ہے۔ اب میڈیا ہاؤسز کے آپ امیجن کریں جو اینکرز ہیں وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں سیلریز لے لیں۔ اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس ایسی صورتحال کیوں ہوئی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو فلاں اینکرز ہے، اور یہ ہمارا جو اسپیسیفک ایجنڈا ہے، یہ اس کی پبلک میں، عامت الناس میں، عوام میں اس کی پذیرائی ہے، اور اس کے ذریعے ہم کو خبر بھیجیں گے، تو یقیناً اس سے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ جو اینکرز کا ایک جو قد کاٹ تھا جو شروع میں ایک ادوار میں پہلے یقیناً بلکہ 20-30 سال پہلے جو ہوتا تھا، وہ ایک ذمہ داری اور بڑی اس کو 10 دفعہ چیزیں دیکھتے تھے، ہر اینگل سے چیک کرتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی بزنس ہے، اور وہ جو ہے کہ ہم سب سے پہلے والی جو معاملہ ہے اس میں بھی بیڑا گر کیا ہے۔ آپ نے درست اب دیکھیں نا جی، اس میں وہ جو بڑے نام تھے، زید سلیری، ارشاد الحق حقانی، یہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے محنت کی ہے اور لوگوں تک ایک مثبت جو صحافت کا رول ہے ان کو ادا کیا ہے، اور آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن اب تو کیونکہ ایک انڈسٹری ہے، اور انڈسٹریز میں تو پھر پیسہ اکٹھا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اس سے جو ہمارے پاس وقت محدود ہے، اس سے جو پولرائزیشن جو ہے سوسائٹی میں وہ بھی بڑی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ہاں یقیناً اس میں اس کے کچھ پازیٹیو اثرات بھی ہیں، یا کہ آپ نیگیٹو زیادہ ہیں؟ نہیں بھائی، اس میں نیگیٹو اثرات یقیناً ہے، جہاں مثبت ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں مثبت پہلو بھی ہیں، تو اس میں منفی پہلو بھی یہ ہے کہ اب جو اوپینین میکنگ کا جو کام ہے، پبلک کی رائے کو تبدیل کرنے کا، وہ جو دوڑ ہے، اس دوڑ میں جو ملکی اور غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کرنے والے جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں، انہوں نے بہت ساری بگاڑ کی صورتحال پیدا کر دی ہے، جو کہ ملک کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے اور پریشان کن ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے گورنمنٹ نے مختلف جو ہمارے جرنلزم کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو کہا کہ آپ ضابطہ اخلاق بنا لیں، اور تاکہ اس سے اس کو ہم پھر بیٹھ کے ڈائیلاگ کے ذریعے، کنورسیشن کے ذریعے اس کو ہم فائنلائز کر لیں گے، لیکن آپ ہی اوریجنیٹ کریں اس کو، یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی ادارہ بغیر کسی ضابطے قانون کے آگے نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے آپ کو ایک ضابطہ اخلاق بھی خود ہی بنا لیں، اور اس پہ مختلف انہیں آپشنز بھی دیں، اور اس کے بعد اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو صاف ذرا پہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اب یہ کہ میڈیا کی آزادی کے نام پر بڑا، آزادی کا لفظ جو ہے نا، بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا سحر انگیز ہے، اور اس میں بڑا چارم ہے، اور میڈیا کی آزادی تو، لیکن یہ کہ اب غیر ذمہ دارانہ جو صحافت ہے، یہ بھی ایک بے رحمی کو جنم دیتی ہے،
اور جس سے کچھ اچھے نتائج مثبت نہیں آتے. آپ یہاں دیکھیں، اب دیکھیں وہ کہاں تک وہ کرتے ہیں، لیکن وہ میڈیا کی آزادی کے نام پر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشنز اپنے پہ پابندی لینا نہیں چاہتے. رزلٹ ہے کہ جو مسئلہ ابھی تک گٹائی میں پڑتا چلا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار جو میڈیا کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ضابطہ اخلاق جلد سے جلد مرتب کریں، اور اس میں انہی کا اپنا فائدہ ہے، ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑھے گی، لوگوں پہ ان کا اعتماد بڑھے گا، اور پھر جو مختلف ایجنڈوں کے ساتھ لوگ میڈیا میں آ گئے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور یہ اوورآل میڈیا کی ترقی کی ضمانت بھی ہوگی. تو آپ یہاں دیکھیں کہ آپ یو کے میں آف کام ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اور آپ کوئی بھی میڈیا ہاؤسز، کوئی بھی اینکرز، کوئی بھی ایسا غیر ذمہ دارانہ کوئی باپ ان کو کمپلین کریں، وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، گورنمنٹ کے نیچے نہیں ہے، گورنمنٹ کا اس کو کوئی انفلوئنس نہیں ہے. تو وہ چینل ٹی وی چینلز بند کر دیتا ہے وہ تو. نہیں بالکل ٹھیک کہا، اور بڑی ان پہ اچھی بات کی کہ اور اسی طریقے کا اسی لیول کا ایک ادارہ پاکستان میں بھی بنایا جائے جو انڈیپینڈنٹ ہو اور وہ گورنمنٹ کی انفلوئنس میں نہ ہو. آپ جس کی بھی دل چاہتے ہیں آپ اس کی پگڑی اچھال دیں، جس کی بھی چاہے آپ تذلیل کر دیں، جس ایجنڈے پہ چاہے آپ کریں. اس سے ملکی مفادات بھی مجروح ہو رہے ہیں اور خبر کی عوام پہ بھی اس کے منفی اثرات ہیں. بہت شکریہ رانا سمیع صاحب، ہمارے ساتھ آپ نے وقت دیا آپ نے، اور میڈیا پہ اتنی زبردست آپ نے باتیں کی، اور یقیناً ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ گورنمنٹ کو، خاص طور پہ ریگولیٹری ادارے کو مضبوط کرنا، اور باقی جو چینلز کو جو ہے وہ ذمہ داری رپورٹنگ جو ہے ذمہ دار کرنی ہوگی.